اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ملت اسلامیہ ایک لیڈر کی تلاش میں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت جو دوست بیٹھے ہیں ہمارے، وہ تمام کے تمام اس چیز کے حل کی طرف جا رہے ہیں کہ کیا حکومت وقت آج سے 10 سال بعد، آج سے 20 سال بعد ان کرائسس سے نکل پائے گی، اس کے لیے کوشش ہے۔ لیکن ہمارے فائنانس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں آگے وہ قرض لے کے دے رہے ہیں، اور قرض دینے والی طاقتیں بہت مضبوط ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ہی پالیسیوں کے تحت اپنے اوپر قرض چڑھا دیا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسرائیل اتنا پاورفل کیسے ہو گیا کہ وہ پوری مسلم امہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آج سے سال پہلے اور آج سے 2 سال پہلے میں نے ترکی میں ایک اسلامی کانفرنس اٹینڈ کی تھی، اس میں نے کھل کے کہا تھا کہ اسرائیل یو ایس اے کی بی ٹیم ہے، یا یہ کہہ دیں کہ اسرائیل نے یو ایس اے کو اپنی بی ٹیم رکھا ہوا ہے، کیونکہ فنڈز جتنے بھی ہیں وہ جیوز کے ہاتھ میں ہیں۔ اور پوری دنیا کو جو یو ایس اے نے فائنینشل سسٹم میں اپنا غلام بنا رکھا ہے، اس سچویشن میں کوئی بھی مسلم ملک کھل کے یو ایس اے کی یا اسرائیل کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، چونکہ ہم فائنینشلی کمزور ہیں۔ خاص طور پہ ترکی کی بات کی کہ ان کی کرنسی کی حالت دیکھیں اور سود کی سچویشن دیکھیں کہ جو ملک اللہ کے ساتھ جنگ میں ہوگا وہ کسی یہودی، کسی نصرانی کے ساتھ جنگ میں کیسے جا سکتا ہے۔ ہم پاکستان اس وقت 22% ریٹ تھا قائبر کا، ہم بھی اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں، ہم کس طریقے سے جا سکتے ہیں کسی اور کی جنگ میں جب ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں بڑے مصروف ہیں۔ آج اسرائیل کھل کے اٹیک کرتا ہے اکنامکلی ایران پہ، اور کھل کے اٹیک کر رہا ہے کیونکہ باقی تمام جو ادھر اس کی سراؤنڈنگ ریاستیں ہیں اس پہ اس نے کنٹرول لیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشی معاملات کیا ہوں گے پوری دنیا میں۔ خدا نہ خواستہ یہ جنگ ایران اور اسرائیل طول پکڑتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا رول کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے ماہر معاشیات ہیں منصور آفریدی صاحب۔ السلام علیکم منصور صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، آپ سنائیں سر۔ سر بڑی مہربانی سر، آپ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنل سچویشن کیا ہے کہ ایک اسلامک کانفرنس میں نے تقریر کی تھی کہ معاشی طور پر ترکی، پاکستان، ایجپٹ، لبنان، ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ ہم نے سودی جنگ اس طریقے سے کریٹ کی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ اپنی ہی پالیسی کریٹ کرتے ہیں، اسی پالیسی کے تحت سود پروموٹ کرتے ہیں، اسی سچویشن کو مینیج کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو ہم اسرائیل کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ 2 سال پرانی بات ہے سر۔ آج دیکھیں کہ اسرائیل نے بہت سارے معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے ایران کو بھی آنکھیں دکھائی ہیں، اور ایران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سٹرانگ ہوں، میں آ رہا ہوں، میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ وہ یہ کہ ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے ان کی پرسنالٹیز پہ جن کو وہ خرید نہیں سکتا۔ اس سچویشن میں معاشی معاملات پوری دنیا کے چینج ہونے جا رہے ہیں، اور اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے ایران اور اسرائیل کی تو یہ پاکستان کے لیے کتنے حد تک نقصان دہ ہے اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے سر یہ بتائیں کہ اسرائیل اور اسرائیل یہ 2 ڈیفرنٹ ہیں، تو ہم اکثر اس کو مدغم کر جاتے ہیں۔ اسرائیل ایک فرشتے کا نام ہے، اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاید بیٹے کا نام تھا، یعقوب علیہ السلام کا۔ اس سلسلے میں تھوڑا مجھے ذرا ہسٹری کے تھوڑا سا مجھے سبق دیجیے گا ذرا۔ جی شکریہ ونس اگین شہزادہ صاحب، بہت آپ کا دوبارہ فورم پہ بلانے کا۔ آپ نے جس طرح 2 نام لیے، ایک تو فرشتے کا ہے جو کہ ملک الموت ہے اسرائیل علیہ السلام، اور جو اسرائیل ہے ایکچولی جو ویسٹ ہے انگریز ہیں وہ کیونکہ ایس کو پراپرلی پڑھ نہیں سکتے تو اسرائیل کو اسرائیل کہہ کے پکارتے، جس سے کنفیوژن بڑھ جاتی۔ تو یہ اصل میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اسرائیل، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سعودی عرب جو موجودہ ہے یہاں پہ آباد ہوئی،
اور وہ خود وہاں پہ آباد ہوئے. اور حضرت اسحاق کی جو نسل ہے جو فلسطین کی سرزمین تھی جو آج کل اسرائیل ہے, یہاں پہ جا کے آباد ہوئی, اور ان میں پھر بے تحاشا پیغمبر بھی آئے. مطلب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن وہاں پہ ان کے کافی پیغمبر آئے. حضرت داؤد علیہ السلام آئے, یوسف علیہ السلام آئے, اور موسیٰ علیہ السلام آئے. یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبر ان میں آئے. ان میں سے اچھا یہ اب جو یہ لڑائی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ زمین کے فلسطینی جو کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے, اور اسرائیلی جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے. اب اگر ہم دیکھا جائے کہ فلسطینی کون ہے, تو فلسطینی کو قدیم تاریخ میں بلایا جاتا ہے, اس موجودہ علاقے کو نہ فلسطین بلاتے تھے پہلے, نہ اسرائیل بلاتے تھے. اس کو کنعان کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے, جو کہ بائبل میں بھی ہے, جو کہ کافی پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر بہت آتا ہے. اب کنعان کے لوگ جو ہیں وہ موجودہ فلسطینی اور کچھ اور قبائل یہ لوگ رہتے تھے, جبکہ اسرائیلی یعنی یہودی کہہ لیں, یہودی تو بعد کی پیداوار ہے نا, اصل تو اسرائیلی ہے. تو جو اسرائیلی ہے یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھیلی ہے, ان کا جو وطن تھا یا ان کا جو ملک تھا وہ بیبیلون تھا. اب بیبیلون کہاں پہ ہے؟ یہ موجودہ عراق بغداد سے اوپر کا سارا علاقہ, اس کو بیبیلون کہتے ہیں, جس کو اردو میں بابل بھی کہتے ہیں. تو اچھا وہ وہاں پہ تھا, اور وہاں پہ نمرود کی بادشاہی. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی ان کے ساتھ شریعت اور اسلام پہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی, اور ان کو جیسے آپ کو پتہ ہے آگ میں ڈالا گیا پھر نکالا گیا, اور جب وہ اس علاقے سے نکلے تو وہ ادھر آ کے آباد ہو گئے, موجودہ فلسطین آپ کہہ لیں یا اسرائیل کے, ادھر آ کے آباد ہو گئے. اور پھر انہیں جو چھوٹے بیٹے ہیں حضرت, جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کو پھر ادھر انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں آ کے آباد کیا, اور وہ ناظرین کو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ہوا, اور باقی کی جو نسل ہے وہ وہاں پہ آباد. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیغمبر آئے, وہ ہمارے بھی پیغمبر ہے سب کی, وہ ان کو لے کے گئے مصر. اگر آپ کو یاد ہے ان کے بھائیوں نے ان کو دھکا دے دیا تھا کنویں میں, اور وہ مصر پھر سارے اسرائیلیوں کو مصر لے کے چلے گئے. وہاں انہوں نے بڑی ترقی کی. تو ان کا ہمیشہ یہی مسئلہ رہا ہے کہ جہاں بھی رہے انہوں نے ترقی بہت کی, یعنی ان کے پاس پیسہ بہت ہے. وہاں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو انہوں نے مصر میں اتنی ترقی کی, جو وہاں کا فرعون تھا اس کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ قوم تو جو مصری حکومت ہے یا جو مصری قوم ہے ان سے اقتدار چھیننے والی, کیونکہ صنعتوں میں گھس گئے, بزنس سب کچھ, انہوں نے پھر ان سب کو غلام بنا دیا, اور یہ تقریباً 400 سال تک غلام رہے. اور پھر ان میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور وہ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے انہوں نے لڑائی لڑی, سب کو اس کا کہانی کا پتہ ہے, اور پھر ان کو سمندر کے راستے واپس اپنے وطن فلسطین جو ہے اور موجودہ اسرائیل ادھر واپس لے کے آئے. اور پھر ان کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جو کہ پیغمبر تھے, حضرت داؤد علیہ السلام, وہ بادشاہت کام کرتے اور اسرائیل کے ایک عظیم الشان سلطنت بناتے ہیں. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام آتے ہیں, وہ بھی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں اور اپنا محل. پھر بعد میں بخت نصر آتا ہے جو عراق کا بادشاہ ہوتا ہے, ان کو تباہ و برباد کر دیتے. اچھا یہاں بھی آتی ہے ایک انٹرسٹنگ سٹوری, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری. جب یہ سلیمان علیہ السلام کے کافی عرصے بعد ان کی سلطنت تباہ ہو جاتی ہے, جو بخت نصر عراق کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کو محل کو بھی توڑ دیتے, کئی یہودیوں کو مار دیتے ہیں, کچھ کو غلام بنا کے لے جاتے. تو یہ کوئی 70-80 سال نہ ان کے ساتھ غلام رہتے. اس وقت ایران کے بادشاہ تھے سائرس دی گریٹ, یعنی انگریزی میں اس کو سائرس دی گریٹ کہتے ہیں, اور اسلام میں اور قرآن حکیم میں اس کو بلایا گیا ہے ذوالقرنین. تو وہ جو ہے ذوالقرنین جو بادشاہ تھے, جو سائرس دی گریٹ ہیں, وہ جاتے ہیں عراق پہ حملہ آور ہوتے ہیں اس جو بخت نصر کی حکومت ہے, اور وہاں سے ان یہودیوں کو آزاد کر کے, ان کو پیسے دے کے, ان کو مال و اجداد دے کے واپس فلسطین بھجوا دیتے. یعنی آپ دیکھیں تاریخ کا ظلم و ستم, کہ جو ملک اسرائیل ایران پہ حملہ آور ہے, انہی کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے ان کو غلامی سے چھڑایا,
اور ان کو وہاں پہ اپنے ملک میں آباد کرایا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے رومن امپائر آئے, رومن امپائر نے ان کو پھر دوبارہ نکال دیا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انگریز ان کو دوبارہ لے کے آ گئے. تو یہ تاریخ کی ایک سمری میں نے آپ کو دی کہ تاریخ کے ستم ظریف ہی دیکھیں کہ جو فلسطینی ہیں, دو چیزیں اس میں ہم نے دیکھی. ایک جو فلسطینی ہیں جن کو کنان کے لوگ کہا جاتا ہے, وہ ہزاروں سال سے آباد, اور یہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, اور یہ ایک آؤٹ سائڈر تھے لیکن یہ ان کا یہ وطن بن گیا. اور دوسرا یہ کہ جو ایران کے بادشاہ نے ان کو غلامی سے نجات دی, وہ اب وہی قوم اسی قوم پہ حملہ ہو رہی ہے جو ان کا آپ کہہ لیں ایک احسان مند رہی ہے, مطلب ان کو احسان کیا. اور یہ یہودی کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہم ایرانی قوم کے بڑے احسان مند ہیں کہ ہمیں ایک بہت لمبی غلامی سے, ان کو دو شخصیت نے غلامی سے چھڑایا ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دی ہے, اور ایک سائرس دی گریٹ ذوالقرنین نے ان کو غلامی سے. تو یہ تو مختصر واقعہ میں نے آپ کو بریف کیا. بہت شکریہ سر, آپ نے ہسٹری میں مجھے لے گئے اور پچھلے کئی ہزار سالوں کی جو سٹوری ہے آپ نے بہت چند منٹ میں ماشاءاللہ اس کو سمرائز کر دیا. سر اب جو جس قوم پہ احسان کیا جاتا ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے. ایرانیوں نے احسانات کیے ان کے اوپر, ایون حضرت عمر فاروق نے بھی ان پہ بہت سے احسانات کیے تھے جب انہوں نے چابیاں دی تھیں. تو احسان فراموش قوم تو یہ ہے. جب یہ اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں, حضور اللہ کے بہت سے پیغمبر اسی قوم نے قتل کیے ہوئے ہیں, تو یہ تو وہ قوم ہے جو کہ اللہ کی نہ بن سکی, لیکن پھر بھی یہ اپنے ان کی کیسے بنے گی جن کے احسانات ان پہ ہیں. چاہے وہ یو ایس اے آج کل احسان ان پہ کر رہا ہے, لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا. ابھی اس سچویشن میں جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی بریف سمری ناظرین کو بتا دیں کہ پچھلے 15-20 دن میں کیا ہوا اور اس کی کھچڑی پچھلے 2 سال سے کیسے پک رہی تھی. اچھا جی, صحیح آپ نے کہا, میں آپ سے پوری اگری ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ جو قوم اپنے پیغمبروں کو نہیں ہوئی وہ دوسروں کی کیا ہو, تو یہ آپ نے دریا کو کوزے میں نچوڑ دیا. تو اس پہ ابھی یہ جو ریسنٹ پہ آنے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اندازہ لگائیں شہزادہ صاحب کہ جو موجودہ اسرائیل جس نے تباہی مچائی ہے, آج سے آپ زیادہ دور نہیں, 1992 اور 2001, یعنی آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں, زیادہ دور نہیں, جب امریکہ نے عراق پہ 2 دفعہ حملہ کیا تھا. ایک 92 میں جو حملہ کیا تھا جب سینئر بش تھا, اور پھر جب جونیئر بش تھا. تو جب وہ حملہ کیا تھا عراق پہ, تو آپ کو یاد ہے کہ صدام حسین اسکڈ میزائل چلاتا تھا. اس وقت بڑا ٹرمینالوجی مشہور ہوئی تھی, اسکڈ میزائل. اچھا, وہ اسکڈ میزائل زیادہ تر اسرائیل پہ آتے, وہ کیونکہ امریکہ تو دور تھا تو وہ اسرائیل پہ آتے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اسرائیل اس وقت اتنا کمزور ملک تھا کہ یہ اسکڈ میزائل سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ امریکہ نے پیٹریوٹ اپنے میزائل لا کے نصب کر دیے تھے, اپنے بیسز بنا دیے تھے, اور اسرائیلیوں کو بنکر بھی بنا کے دے دیے تھے. وہاں پہ یہ چھپ بیٹھے, اور وہاں پہ یہ وہ تھے, اور کوئی انہوں نے اپنے طرف سے کوئی کارروائی نہیں. مطلب آپ دیکھیں, نہ انہوں نے کچھ فائر کیا نہ کچھ کیا, اور ادھر ہی ان کا میکسیمم, وہ کہتے ہیں ملا کی طور مسجد تک میکسیمم اس وقت چلتا تھا غزہ پہ, یہ چھڑ دوڑتے تھے بس, اور یہ کوئی لڑائی نہیں. سر آپ اندازہ لگائیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہی بات میں نے اسلامک یونین کے لیکچر میں کہی تھی کہ یہ ان کی پالیسی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت آگے بڑھیں گے جب ہم A to Z پوری اپنی پلاننگ کر لیں. آج انہوں نے اپنی پلاننگ کر لی. اگر اس وقت یہ کاؤنٹر اٹیک کرتے عراق پہ, عراق بھی مضبوط تھا, پاکستان بھی تھا, سعودی بھی ایک سچویشن ایسی رکھتا تھا, لیکن آج جتنا کنٹرول ہے اسرائیل کا اور یو ایس اے کا پورے GCC پہ, پاکستان پہ, ترکی پہ, وہ اس وقت نہیں تھا. آج اٹیک کرنا ان کو بینیفٹ ہے, کیونکہ ان کی جو پالیسی میکرز ہیں ان میں 10th مین بھی ہے, ان سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ کوئی مسلم امہ کہ کوئی بھی ملک ان کے خلاف نہیں جائے گا, صرف چھیڑ چھاڑ تک کرے گا. یہ ان کی انٹرنل سٹوری ہے. اب آپ اپنا بات کنٹینیو کریں. بالکل 100% صحیح بات کی اور 100% ایگری. اب دیکھیں نا, آپ اندازہ لگائیں اس بات کے کہ پہلے
وہ جب امریکہ سے کسی کی لڑائی ہوتی تھی تو کہتے ہیں اللہ اللہ کے نام پہ ایک دو تپڑ آ کے اسرائیل کو رسید کر کے چلا جاتا. صدام حسین بھی سارے میزائل جو ہے اسرائیل پہ پھینکتا. اب اندازہ لگائیں کہ یہ پہلی دفعہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا, بلکہ میں نہیں, تقریباً ساری دنیا کے لوگ پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں دو ملکوں کا خاتمہ ہوا. خاتمہ ان سینس یہ ہوا کہ ان کی رجیم ختم ہو گئی نا. ایک سیریا ہو گیا, ایک لبنان ہو گیا, اور یہ تیسرا ملک ایران جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرف آ جائے. اس میں امریکی انوالو ہی نہیں, یعنی یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ امریکہ نے خود کوئی ایکشن کیا ہی نہیں ان سب پہ. اور جو اس نے ایک لاڈلا بچہ پالا ہوا تھا جو اب تک دبک کے بیٹھا ہوتا تھا کسی کونے میں کہ کوئی مجھے تھپڑ نہ مار دے, وہ اس کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے, اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ اب امریکہ کو جنگ میں کودنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. ابھی بھی جب جو جنگ میں بات ہو رہی ہے, موجودہ جو ابھی جنگ چل رہی ہے, وہ امریکہ کی اس حد تک ہی ہو رہی ہے کہ جو نیوکلیئر ان کی جو انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں ان کو کیسے بم کیا جائے. یعنی وہ ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس ہے کہ جو کہ انڈر گراؤنڈ ایٹمی چیزیں ہیں ان کو کیسے تباہ کی جاتی ہیں, وہ صرف امریکہ کے پاس ہے, دنیا میں اور کسی ملک کے پاس. وہ صرف اس حد تک اسرائیل ان کی مدد مانگ رہا ہے, باقی وہ یہ نہیں مانگ رہا ہے کہ آپ ہمیں مدد دیں ایران کو تہس نہس کرنے میں, یا ان کی ملٹری لیڈرشپ کو مارنے میں, یا ان کے انٹیلیجنس چیفز کو مارنے میں. وہ اس حد تک کوئی ان کی مدد نہیں مانگ رہا ہے, مدد یہیں تک ہے صرف. سر, اس سچویشن کو پاکستانی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اور ایران آپس میں کس طریقے سے اپنے تعلقات کو محفوظ اور مضبوط کر سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ یہ تو سر بڑی ہے, ایک کریٹیکل فیز ہے. کریٹیکل فیز ان سینس ایسی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایران کے ساتھ پاکستان کے تو ایک اسلامی برادری تعلقات ہیں ہی, لیکن اس سے بڑھ کے ہمسایہ کے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہ دوست بدل سکتے ہیں, ہمسائے نہیں بدل سکتے. تو ہمسائے تو پرماننٹ رہتے ہیں. تو اب یہ کل کی جو ملاقات بھی ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی, تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے امریکی صدر کو یہ یقین دلایا ہوگا کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرائیں. کیونکہ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ایران پہ بات ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے, تو ظاہر ہے ایران پہ تو بات جو ہوئی ہوگی وہ اس جنگ کے کانٹیکس میں ہوگی نا. کہیں آپ کو پتا تھا کہ ایرانی اسمگلڈ آئل پہ تو بات نہیں ہوگی نا, کہ جو اسمگلڈ آئل ایران پاکستان آتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو لڑائی کے کانٹیکس میں ہوگی. تو مجھے یقین ہے کہ منصور آفریدی صاحب, آپ سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرے گا. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین, شہزاد شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ منصور آفریدی صاحب موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے کس طریقے سے انڈیا اسرائیل کو ہیلپ کر رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کیا کر رہا ہے, اور پاکستان اور ایران آپس میں کیا کرے گا, وہ اس کے معیشت پہ اثرات کیا ہوں گے. منصور بھائی, آپ بتا رہے تھے ہمیں اسرائیل اور ایران اور پاکستان کی ٹرائی اینگل پہ. میرا ایک آپ سے بہت کھلا کویشچن ہے کہ پاکستان ایک وکٹم رہا ہے. آپ یاد کریں افغانستان کی وار تھی, اس وقت ہم وکٹم تھے, ہم نے سپورٹ کیا یو ایس اے کو افغان وار میں. اس سے پہلے رشین وار میں ہم نے یو ایس اے کو سپورٹ کیا, ہم پھر بھی لوزر رہے. اس کے بعد 9/11 آیا, ہم نے یو ایس اے کو سپورٹ کیا, 80,000 جانیں دیں اور ہم لوزر رہے. اب یہ ایک نیا کٹا کھل رہا ہے. اس نئے کٹے میں ایران, اسرائیل اور انڈیا اور یو ایس اے ڈائریکٹ ہیں, اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم یو ایس اے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ 4-5 کٹے اکٹھے کھل رہے ہیں. اب اس مرتبہ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے مضبوط کرنا ہے, امن کیسے لانا ہے, اور یہ جو بدماشی ہو رہی ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے. بڑا زبردست اس کو فیز آؤٹ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ بھی کسی بھی بڑی جنگ کی بڑی کاسٹ دی, اور اس کو پاکستان کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے. فائدہ بھی ہوا ہے لیکن نقصان کافی زیادہ ہوا ہے فیوچر. اس وقت بھی بڑی احتیاط سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ ایران چلے صحیح ہے، وہ ہم مان رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں اسرائیل اور ایران کا بہت فرق ہے، خاص کر جو جنگی طیارے ان کے پاس ہے F-15 اور F-35، اس کا ایران کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ایران صرف جو میزائل ہے سرفیس ٹو سرفیس وہی فائر کر سکتا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ باقی آسمان جو ہے وہ مکمل اسرائیل، جو ایران کے آسمان ہے وہ مکمل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ لڑائی جو ہے، جو فتح ہے وہ تو آپ کو ہوائی فوج ہمیشہ دیتی ہے، لیکن سسٹینیبل فتح، یعنی اگر آپ نے کوئی رجیم چینج یا اندر جا کے کارروائی کرنی تو وہ زمینی فوج ہی کر سکتی۔ آپ نے دیکھا افغانستان میں بھی اور عراق میں بھی، دونوں ملکوں کی سب سے بڑی مثال ہے ہمارے ساتھ، 1 مہینے کے اندر دونوں ملکوں میں حکومتیں چینج ہوئی، مجھے ابھی بھی یاد، صدام کی حکومت بھی اور طالبان کی حکومت بھی، اور وہاں پہ 2 مہینوں کے اندر نئی حکومتیں بھی آ گئی، امریکہ نے لگا دی۔ لیکن پھر تاریخ اور آپ سب نے ہم دیکھا کہ عراق میں اور افغانستان میں پھر 15-20 سال خون ریزی ہوتی رہی اور ایک گوریلا وار شروع۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ رجیم تو چینج کر سکتے ہیں، لیکن رجیم چینج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی سسٹینیبل حکومت لے آئے۔ تو اگر کل یہ امریکہ اور اسرائیل مل کے اور نیٹو مل کے ایران میں رجیم چینج بھی کر لیں، سمجھ لیں آپ جو آیت اللہ خامنہ ہے ان کو یہ شہید بھی کر دیں، ان کو حکومت سے بھی نکال دیں، تو ایرانی قوم تو کہیں نہیں جا رہی نا۔ صرف زمین کا نام تو ایران نہیں یا کسی بھی ملک کا، قوم کا نام تو اس کے افراد ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 5-6-7 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، تو ادھر تو آپ جا کے جب وہاں پہ کل ریزسٹنس ہوگی تو وہ پھر ایک کیٹاسٹروفک ریزسٹنس ہوگی، اور ہمارے لیے تو بڑے ہی خطرناک ریزسٹنس پھر ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے جس طرح افغانستان کے ساتھ جو ہم پشتونز ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں افغانستان میں بھی اور یہاں پہ بھی، اس طرح ایران کے ساتھ بلوچ ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہاں پہ بھی بلوچستان کا پورا ایک صوبہ ہے جس طرح پاکستان میں، تو ہمارے لیے پھر خطرناک ہو سکتی ہیں نتائج اگر ہم نے صحیح اور عقل مندانہ اور دانشمندانہ فیصلے ابھی سے نہیں کیے، کیونکہ جب جنگ وہاں پہ لگے گی اور اگر یہ صلح نہیں ہوتی، ابھی تو ہم ہوپ فل ہیں کہ صلح ہو جائے، مذاکرات کے ٹیبل پہ سب چیزیں آ جائیں، چل جتنی تباہی ہونی تھی ہو گئی ہو، لیکن اگر ان کیس جس طرح خامنہ کے بیانات سے تو لگ رہا ہے کہ ایران سرنڈر نہیں کر رہا، وہ انہوں نے کل بھی بیان دے دیا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گا، اور ٹرمپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل سرنڈر۔ تو اب یہ 360 ڈگری کا فرق، 180 ڈگری کا فرق ہے دونوں میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رجیم چینج ہوگی تو پھر تو لڑائی لگنی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب لڑائی لگتی ہے تو وہ ملک تو تباہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے جو ہمسائے ہیں ان پہ سب سے برے اثرات۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مثال اس حسین عورت جیسی ہے جس کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، لیکن وہ خوبصورتی ہی اس کی دشمن بن گئی۔ سر اس وقت آپ نے مثال تو دے دی کہ خوبصورتی دشمن بن گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ وہ خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ اتنے ریسورسز بھی دیے ہیں کہ وہ جم کے بلیک بیلٹ کی طرح آگے معاملات کو مینیج بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی لوکیشن ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اقوام عالم کے فیصلے اس ملک میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوکیشن اچھی ہے، ہم ایٹامک پاور ہیں، ہم چائنا، انڈیا، ایران اور آگے وہ دوسری طرف نکل جائیں افغانستان اور رشین سٹیٹ تک اور یورپ تک پہنچ جاتی ہے ہماری ایکسیس زمینی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اوپینین یہ ہے کہ ہماری لوکیشن اور ہماری ٹائمنگ ایسی ہے کہ ہم پوری دنیا کا کنٹرول یو ایس اے کے ساتھ نیگوسیشن میں مینیج کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں، کیونکہ افغان وار سے بھی ہم نے سبق سیکھ لیا۔ اس سے پہلے رشین وار جو ہوئی، جو رشیا انویڈ ہوا تھا افغان میں، اسی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد بھی ہم نے اپنی حالت دیکھ لی کہ اگر ہم کٹ پتلی بنیں گے کسی بھی میجر پاور کی تو ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے۔ ہمیں اپنے فیصلے منوانے ہیں امن لانے کے لیے اس خطے میں۔ اگر ہم سخت ماحول رکھتے یو ایس اے کے لیے تو جتنا نقصان ہوا افغان وار میں، جتنا نقصان ہوا 9/11 کے بعد، اور جو بینیفٹ اٹھائے انڈیا نے اس پورے معاملے میں، تو وہ نہ ہوتے۔
ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ دیکھیں اسی کے کانٹیکس میں کہ کل جو نریندر مودی G7 کانفرنس میں تھے تو انہوں نے تصویر وہاں پہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں لی. حالانکہ ٹرمپ وہاں سے پہلے ہی چھوڑ کے گئے تھے, لیکن انہوں نے مجھے لگ رہا ہے کہ اپنا شیڈول ایسا بنایا کہ ٹرمپ نکل جائے تو میں تب پہنچوں, کیونکہ آپٹکس بھی ایک ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے جس طرح خان صاحب گئے تھے روس اور اس وقت یوکرین پہ حملہ ہو گیا تھا, تو وہ تصویریں ساری دنیا میں دیکھی گئی. اس طرح پھر ٹرمپ نے مودی کو کل دعوت دی امریکہ نے, لیکن وہ انہوں نے انکار کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ میرے آگے شیڈولز ہے تو میں امریکہ نہیں آ سکتا ہوں. تو یہ ذرا آپٹکس پہ بھی کام ممالک کرتے ہیں کہ کوئی آپٹکس نہ جائیں ایسے جس سے ملک میں مسائل بڑھے. لیکن ہم تو جاتے رہے نا, ہم تو کھل کے جاتے رہے, ہم تو بھیک مانگتے رہے, ہم کی گود میں بیٹھتے رہے, چاہے ضیاء الحق صاحب تھے چاہے آگے مشرف صاحب تھے. پولیٹیکل پارٹیز تو جاتی جاتی ہیں, لیکن اس ملک کے لیے کوئی نہیں گیا. بات آپ کی بالکل 100% صحیح. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کٹ پتلی, اب دیکھیں نا اگر یہ جو جنگ جس طرح پھیلتی بھی ہے اور جو موجودہ سینیارو بھی لے, تو جو ہمارا دیرینہ دوست ہے چائنا, اب وہ دیکھیں نا وہ تقریباً مشرق وسطیٰ سے آؤٹ ہو گیا مکمل طور. یعنی آپ کس طرح آؤٹ ہو گیا, امریکہ نے بڑی, آپ ٹرمپ کو نا ویسے ہی سمجھتے ہیں لوگ, اس کو ذرا لائٹ لے لیتے ہیں, یہ بندہ ذرا گوف سا ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن ہے بڑا تیز بندہ وہ. اگر آپ دیکھیں بڑا شاطر بندہ. وہ دیکھیں نا وہ پہلے اس نے یہ کر دیا کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حزب اللہ, سیریا, بشار الاسد, ان کا خاتمہ کر. اب ایران, چائنا اور رشیا کا سب سے جو میجر وہاں پہ ایک چیز تھی وہ سیریا تھی, بشار الاسد کی حکومت جو سسٹین رکھا تھا, وہاں سے ان کو نکال دیا روس کو اور چین کو. پھر ٹرمپ آیا مڈل ایسٹ کے دورے پہ اور تینوں چاروں جو گلف کی ریاستیں ان سے اربوں کربوں ڈالر معاہدے چڑھ گئے, وہاں سے بھی چین کو نکال دیا اور روس کو نکال دیا. بچا کچھ آتا ایران. آپ کو پتا ہے 2021 میں چین نے ایران کے ساتھ جو BRI CPEC ہے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا تھا $400 ارب کا, اور اس کا پلان تھا کہ ایران تک CPEC اور BRI چلا جائے. اب اگر یہ ایران کی حکومت ریجیم چینج ہو گیا یا اگر ریجیم چینج نہ ہو, یہ کمزور ہو جائے, مطلب اگر مذاکرات کے پیس پہ جا کے مان لے کہ ہاں ہم ایٹم بم ختم کر رہے ہیں, تو یہ تو کمزور ہو گئی نا, ختم ہو گئی نا, مطلب اس کی حکومت کو سٹینڈنگ ہی نہیں رہی جو اتنے سالوں سے تھا. تو چین تو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ہمسایہ پھر ایران نہیں رہا, آپ کا ہمسایہ اسرائیل ہو گیا ہے. اسرائیل کا بارڈر بلوچستان تک پہنچ گیا ہے, کیونکہ جو ایران میں پھر حکومت ہوگی وہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک کٹ پتلی حکومت ہوگی. اور مجھے اس میں سب سے زیادہ نقصان نظر آ رہا ہے چین کا, روس کا, اور پھر اس کے بعد پاکستان کا جو ابھی موجود ہے. کیونکہ اگر چین اور روس مڈل ایسٹ سے باہر ہوتے ہیں تو پھر یہ دونوں چین اور روس الگ تھلگ رہ جائیں گے ساری دنیا میں, ان کا کوئی الائڈ پارٹنر نہیں رہ جائے گا. سر اس سچویشن میں جو پاکستان نے پہلے غلطیاں کی ہیں, کیونکہ اگر چائنا کمزور ہوتا ہے تو پاکستان تو بالکل ایلیمنیٹ ہو جائے گا نا سچویشن میں. پاکستان نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کو یاد ہوگا 1970s میں 80s میں ایک فرد کماتا تھا اور 11 سے 12 فیملی ممبر تھے جو کھاتے تھے اور ٹینشن نہیں تھی. اور کسی نے گھر بنانا ہوتا تھا تو اس کو فکر نہیں ہوتی تھی, وہ زمین ہے چیز ہے, اب گھر بنایا ختم کر دیا. آج 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اور 24 کروڑ عوام میں سے سوائے 1% کو نکال دیں باقی سب کے لیے گھر بنانا ناممکن ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لیبر, ایک سرکاری ملازم وہ 200 سال سے 500 سال تک کماتا رہے, گھر نہیں کما سکتا. یہ ہے آج کا سٹیٹس. تو اگر پاکستان نے پھر وہی غلطی ریپیٹ کی تو یہ تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. سر جی آپ نے 100% صحیح کہا. آپ نے جس طرح کہا نا, آپ نے میرے خیال میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کا حوالہ دیا جو کہ ابھی آئی تھی, جس میں سے پاکستان میں 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں. 45% ایگزیکٹلی 11 کروڑ روپے لوگ بن رہے ہیں جو آپ نے کہا. اور دوسرے اسی ورلڈ بینک کی رپورٹ میں ہے
کہ ہندوستان میں یہ جو غربت کی شرح ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے ہم ہندوستان کی غربت کی مثال دیا کرتے تھے، جی جی تو 28% 2011 میں وہ آ گئی ہے 2025 میں 5%، یعنی 28% سے 5% پہ لوگ وہاں پہ غربت کی، ابھی بھی وہاں پہ زیادہ ہے، کوئی 7 کروڑ لوگ بنتے، کہ چلے آبادی بہت ہے وہاں پہ تو 7 کروڑ لوگ بنتے ہیں یہ تقریباً. تو یہ تو ہو گیا ہماری پوزیشن. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر ہے یا جو چیزیں ہیں باقی تو چھوڑیں کہ بندہ کوئی اپنی فیملی کے لیے کچھ پراپرٹی لے سکے، کوئی دکان لے سکے، تاکہ بندے نے تو ساری عمر نوکری نہیں کرنی ہوتی ہے نا، ریٹائر بھی ہونا تھا، پینشن تو ویسے بھی ختم ہو گئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ سے، تو وہ تو چھوڑیں، اپنے لیے گھر کوئی نہیں بنا سکتا. 5 مرلے کا گھر بھی آپ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ساری زندگی لگ جائے گی گھر آپ نہیں بنا پائیں. اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں ایک سروے ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً پاکستان میں ٹوٹل غریب 50 سے 55 لاکھ، یعنی 24 کروڑ لوگ میں تقریباً 50 سے 55 لاکھ گھر ہیں. تو اگر میاں بیوی بھی ہم لگا لیں تو 11 کروڑ، اس کے 2-3 چھوٹے بچے لگا لیں تو یعنی 6 کروڑ ایسے لوگ ہیں، 7 کروڑ لوگ جن کو گھر چاہیے لیکن ہے 55 لاکھ. تو یہ باقی کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے ان کے پاس غربت ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. دوسرا جو چھوٹے چھوٹے کمرے کرائے پہ لے کے اب شہروں میں دیکھیں نا، گلی محلوں میں ایک ایک گھر میں 10-10 فیملیاں آئی ہوئی ہیں، ایک ایک کمرے میں رہ رہے ہیں. جب گھر نہیں ہوں گے، گورنمنٹ سوری ہوگی، پالیسی ڈیفیکٹیو ہوں گی اور کمزور عوام ہوں گی تو یہی حال ہوتا رہے گا. کیونکہ ہم کمزور ہیں، عوام کمزور ہے، ان کی آواز نہیں ہے. ایک 20ویں گریڈ کا، 21ویں گریڈ کا، 22ویں گریڈ کا جج وہ دل ہی نہیں رکھتا کہ کسی غریب آدمی کے لیے کہ وہ بیان دے دے. وہ بیان دیتا ہے تو اپنی پولیٹیکل شہرت کے لیے، اگر وہ کام کرتا ہے تو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کہ جی میری تو اوقات ہی نہیں ہے، میں تو یہی کر سکتا ہوں. لیکن کسی غریب پاکستانی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. پرائم منسٹر صاحب، شہباز شریف صاحب، اب یہ چیف منسٹرز لگے ہوئے اپنے اپنے کام انجام دینے، لیکن غریب آدمی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. انٹرنیشنل پالیسی ہو، اسرائیل ہو، یو ایس اے ہو، وہ اپنے ملک کے اپنے شہری کے لیے پہلے سوچتے ہیں، پھر وہ انٹرنیشنل پالیسی کو مینیج کرتے ہیں. ہم پہلے انٹرنیشنل لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو خوش رکھنا ہے، اور پاکستان تو گئے بھاڑ میں. لگائیں کہ اگر آپ 8,000 ارب صرف سود میں دے رہے ہیں، یعنی یہ فگر جو آپ اور میں ڈسکس کرتے تھے 5,000 ارب تھے، اب یہ 8,000 9,000 اس بجٹ میں چلے گئے تو کشن کتنا رہ گئے. اور سودی نظام نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے مکمل طور. اب دیکھیں نا، یہ کوئی 6,000 ارب کا اس دفعہ بھی شارٹ فال ہے، 6-7 ہزار. یہ جو فج فگر کی میں بتا رہا ہوں، ایکچوئل فگر پتہ کتنی ہے، 6-7 ہزار کا جو یہ ابھی شارٹ فال ہے جو کہ بوروئنگ کریں گے. تو یہ قرضے کس نے دینے ہیں؟ یہ تقریباً اس سال ہماری پیمنٹ کی خود وزیر خزانہ نے کہا کوئی 25 سے 26 ارب ڈالر، اور اس میں سے ابھی تک ہم 3-4 ارب ڈالر کر سکے، باقی ہم نے ڈیفر کر دیے. تو ڈیفر تو اس حکومت کے لیے اچھا ہوگی، آئندہ دینی تو ہے نا. قرض تو آج تک کسی کو میں نے نہیں دے گا، کسی نے 10 روپے بھی چھوڑے، تو یہ تو اربوں ڈالر ہیں. تو یہ جب پائل اپ ہوگا تو یہ اگلے سال، یہ جو اس سال 35 ارب ڈالر کی پیمنٹ تھی، اگلے سال یہ 50-55 ارب ڈالر ہو جائے گی. تو یہ کہاں سے آپ دیں؟ آپ یہی کریں گے نا پھر کہ آپ مانگیں گے، تھائیں گے، اپنے سوورنٹی پہ آپ کمپرومائز کریں گے اور ملک میں حالات خراب ہوتے جائیں گے. جب بھی کسی بھی قوم نے اپنا آج کا قرض اگلے سال پہ ڈیفر کیا ہے تو اگلے سال اس کو ڈبل محنت کرنی ہوگی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اکانومی کی حالت وہی ہوگی جو پرانی ہے. تو اگلے سال کرنچ آئے گا. جس طریقے سے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو پچھلے سالوں کا ڈیفرڈ جو پیمنٹ تھی ساری کی ساری ان کے گلے پڑ گئی، اور بھی کرنسی ڈی ویلیویشن کر کے گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستانیوں کو نقصان پہنچا کے اپنی سروائیول کی. ابھی بھی چونکہ اس سال ڈیفرڈ کر دی ہے فائنانس منسٹر صاحب نے اگلے سال کے لیے کہ اگلے سال اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے تو یہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ کی وجہ سے 55 بلین ڈالر ہوگا، اس سے اگلے سال 75 بلین ڈالر ہو جائے گا. تو یہ 75 بلین ڈالر کی 3 سالوں کی جو پیمنٹ ہے وہ جس کے گلے پڑے گی، وہ جب نہیں ہوں گے تو وہ کرنسی ڈی ویلیویشن کرتے ہوئے ہزاروں اربوں ڈالر کا نقصان پاکستان کو کریں گے. جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ 19-20 کے بعد سے آج تک کی جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہے اس میں ہم پاکستانیوں کو
900 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा के हमने 130 बिलियन डॉलर का जो लोन है उसको सर्वाइवल दी है। 2900, ये साइंस है पूरी, किसी दिन इस पे प्रोग्राम करेंगे कि 2900 अरब डॉलर कैसे नुकसान हो गया। कभी आप लाहौर आएँ तो हम इस पे मुकालमा करेंगे इंशाल्लाह लाइव। तो अब ये जो अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तानियों को पहुंचा के पीनट्स ही अपने पास रखते हैं फ़ायदे के लिए सरकारी मुलाजमीन, तो उसके ऊपर नुकसान हम पाकिस्तानियों का होता है और हम पाकिस्तानी और आने वाली नस्लों को उसको पे करना पड़ता है। सर ये जो साइकिल है, जो विशेष सर्कल है, जो गुर्बत का साइकिल है जो हम पे इम्पोज हो गया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए हमारे शहबाज शरीफ साहब या सिपा सालार साहब कोई सिचुएशन मैनेज नहीं कर सकते पूरे हालात में कि जो इंटरनेशनल इस वो सिचुएशन बन रही है, ईरान के साथ कोई सिनर्जी, चाइना के साथ सिनर्जी, यूएसए के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन को मैनेज करें? इंटरनेशनली तो मैंने आपको सरकार के दो ये अब ग्रुप्स बन गए हैं जो तो वाज़ेह है। जी जी। एक वेस्ट है, नेट अलायंस है, और दूसरा रशिया और चाइना है। सर अब रशिया और मिडिल ईस्ट से तकरीबन आउट हो रहे हैं। सर बस 3 मिनट है, हमने कंक्लूड करना है कि इंटरनेशनली और लोकल इकोनॉमी मईशत को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या मशवरा दे सकते हैं आप शहबाज शरीफ साहब को? इसमें तो बेहतरीन ये चीज है कि मुतब्बिराना फैसले लेते हुए बैलेंस होके चला जाए। ऐसा ना हो जाए कि हम बिल्कुल एक ही ग्रुप में आ जाए और दूसरा ग्रुप हम नाराज हो जाए। और सबसे जरूरी बात, हमसाए हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो दूर बैठे हुए हैं उनकी दुश्मन तो हम अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हमसाए की नहीं कर सकते हैं। हमसाए ही की वजह से आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होती है, और अगर हमसाए की वजह से आपके मामला खराब हो गए तो आपको ना सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं बल्कि आपको इंटरनली चैलेंजेस होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको लेता हूँ कि चाइना और हिंदुस्तान की उर्दू में कहते हैं कुत्ते और बिल्ली वाली है, लेकिन लड़ नहीं रहे क्योंकि दोनों को पता है कि हम हमसाए हैं। अभी तक 1962 से लेकर अब तक एक गोली नहीं चली है, क्योंकि उन दोनों को अंदाजा है कि हम हमसाए हैं और दोनों बड़ी ताकतें अगर लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान हो। इस तरह हमें भी बहुत शुक्रिया मंसूर आफरीदी साहब, आज आपने हमें ज्वाइन किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मंसूर आफरीदी साहब फरमा रहे हैं, नाज़रीन मुदब्बिराना फैसले करना होंगे। ईरान हमसाया मुल्क है, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात महफूज ईरान, महफूज पाकिस्तान और मजबूत ईरान, मजबूत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ित्ते में अमन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें किसी एक साइड की तरफ नहीं जाना, हमें मुदब्बिराना फ़ैसले करने हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।